الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، ہمارے سامنے تقوی کا عنوان چل رہا ہے۔ تقوی بولنے والے کے لیے بھی آسان ہے، سننے والوں کے لیے بھی آسان ہے، لیکن یہ تقوی جب تک ہمارے زندگیوں میں نہیں آئے گا، ہماری زندگی نہیں بدلے گی، ہماری دنیا نہیں بنے گی اور آخرت بھی نہیں بنے گی۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی، بلکہ تمام امت مسلمہ کو تقوی والے بننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، غلط نہ سمجھیں، مجھے معاف کریں۔ اصل میں ہمارا یہ جو دل ہے، یہ دل ڈسٹ بن کی طرح بن گیا ہے۔ ہمارا دل یہ کچرے کا ڈبہ بن گیا ہے۔ ہم دلوں پر محنت نہیں کرتے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان کے دل میں، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ اگر وہ بن گیا تو انسان بن گیا، اگر وہ بگڑ گیا تو انسان بگڑ جاتا ہے۔ تو پیارے نبی نے فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ ہے دل۔ تو اسی طرح آج ہم دلوں پر محنت نہیں کرتے۔ یہ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ اتقو، یہ تقوی دلوں کے اندر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تقوی تو یہاں ہوتا ہے، یعنی دل میں، لہٰذا اس دل کو بدلنا پڑے گا، پھر اس کے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ آج ہم نے دل کو صنم خانہ بنا لیا، یعنی بت خانہ بنا لیا، بلکہ سچ کہوں کہ دل کو گند خانہ بنا لیا ہے، یعنی کچرے کا ڈبہ بنا لیا ہے۔ جو میں نے آیت تلاوت فرمائی، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، فرمایا دل میں مورتیاں رکھی ہوئی ہیں۔ کسی نے دل میں لڑکی کی مورتی رکھ لی، کسی نے مال پیسے کی مورتی رکھ لی، کسی نے عہدے کی مورتی رکھ لی۔ جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ تو جس دل میں غیر کی تصویر ہوگی اس دل میں اللہ کی تجلیات کیسے آ سکتی ہے؟ تقوی کیسے آ سکتا ہے؟ اس دل کو سنوارنا پڑے گا۔ اسی بنا پر دل کو بنانا پڑے گا، اس دل پر محنت کرنی پڑے گی، تب تقوی دل میں آئے گا۔ اپنی ذات کو مقدم رکھنا ہے، دوسروں کو نہیں دیکھنا کہ وہ کتنا تقوی والا ہے، یہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، بلکہ اپنے آپ کو سامنے رکھنا ہے۔ فرمایا اوصى نفسی اولا وإیاہ بعدہ، اوصى نفسی اولا وإیاک بعدہ، اپنے آپ کو پہلے مقدم رکھو۔ یہی تو وجہ ہے کہ تقوی زندگیوں میں نہیں ہے۔ ہم باتیں بہت کرتے ہیں، لوگوں پر اثر نہیں ہوتا، شکوہ کرتے ہیں کہ لوگ بات نہیں سنتے، شکوہ کرتے ہیں کہ ہم بات نہیں سنتے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، غالباً حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا۔ ایک عورت ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر آئی، آ کر کہنے لگی کہ حضرت نصیحت کرو، یہ میرا بچہ میٹھا بہت کھاتا ہے، اس کو ہم نے بہت سمجھایا، باپ نے سمجھایا، ڈرایا، ماموں نے اور قریبی رشتہ داروں نے، سب کچھ لوگوں نے سمجھایا اور ڈرایا بھی، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ اللہ والے ہیں، آپ کی بات اس کے دل پر اثر کر سکتی ہے، آپ اس کو تھوڑا سا سمجھا دیجئے کہ یہ میٹھا زیادہ نہ کھائیں تاکہ اس کی طبیعت پر کوئی اثر پڑ جائے۔ تو حضرت نے کہا اس بچے کو کل لے کر آؤ۔ تو وہ عورت پھر دوسرے دن لائی، پھر کہا پھر تیسرے دن لے کر آؤ، تو وہ عورت پھر واپس تیسرے دن لے کر آئی۔ اس طرح 3-4 دن کے بعد حضرت نے اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا میٹھا کم کھانا۔
اس دور میں دل بہت صاف ہوتے تھے، جیسے میں نے کہا کہ آج ہمارے دل کچرے کے ڈبے بن گئے ہیں۔ وہ عورت نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت 4 دن مجھے پھرانے کے بعد اتنی چھوٹی سی بات بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر آپ نے کہا کہ بچے میٹھا کم کھانا، بیٹا میٹھا کم کھانا، یہ بات آپ پہلے ہی دن بول دیتے تو بہت اچھا ہوتا، کیوں آپ نے اس طرح سے کیا؟ اگر ہم ہوتے تو پوچھتے نہیں، بلکہ دلوں میں جو ہے بہت سارے وسوسے اور حضرت کی بدنامی ہم باہر کرتے۔ جب وہ عورت دل صاف رکھ کر حضرت سے پوچھتی ہے تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹی بات اصل یہ ہے کہ مجھے بھی میٹھا بہت زیادہ پسند ہے، میں بھی تھوڑا میٹھا زیادہ ہی کھاتا ہوں۔ اگر میں خود زیادہ کھاتے ہوئے بچے کو میں نصیحت کروں تو وہ بات کیا اثر کرے گی؟ بچے کو بات کیا اثر کرے گی؟ اس لیے میں نے کہا کل لے کے آؤ، میں نے تھوڑا سا جو ہے کنٹرول کر لیا، پھر اس کے بعد تیسرے دن آنے کے لیے کہا، چوتھے دن آنے کے لیے کہا، اب مجھے لگا کہ ہاں میں نے کچھ کنٹرول کر لیا ہے، تو اس کے بعد میں نے بچے کو نصیحت کی۔ جب ہم خود عمل کرتے ہوئے چھوٹی سی بھی نصیحت کرتے ہیں تو سامنے والوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ آج ہم 1000 نصیحتیں کرتے ہیں، بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، بڑوں کو نصیحت کرتے ہیں، لیکن وہ بات کا اثر نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں، بلکہ بولنے والا بھی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا خلاصہ ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 5 سوال ہوں گے اس محشر کے میدان میں، اس وقت قدم بھی نہیں ہلیں گے۔ اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے جو تمہیں دین کے معلومات تھے اس پر کتنا عمل کیا؟ آج ہمیں بہت معلومات ہیں، ہم لوگوں کو تو بہت نصیحتیں کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی خالی ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پہلے ہم اپنی زندگیوں کو سنبھالیں، اپنی زندگیوں کو سنواریں، اپنی زندگیوں کو سدھاریں، اپنے دل کو بدلیں، تو پھر انشاءاللہ اللہ ہماری دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے۔ میرے دوستو، اس زبان سے نکلی ہوئی بات جب اپنے کان نہیں سنتے جو اتنے قریب ہیں تو پھر وہ کان کہاں سنیں گے جو اتنے دور بیٹھے ہوئے ہوتے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم بولے، ہمارے اپنے کان بھی سنیں، ہمارا اپنا دماغ بھی سوچے، ہمارا اپنا دل بھی اس پر عمل کرے کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ ہم لوگوں کے لیے بولتے ہیں، ہم اپنی نیت بھی کریں کہ ہم یہ قرآن و حدیث اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ ہم پڑھیں گے اور عمل کریں گے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالی حضرت کو صحت عطا فرمائے، عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرمائے۔ حضرت نے ایک عجیب قصہ لکھا ہے، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں پڑھا کہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے کچھ ہندو مسلمان ہوئے، تو کسی نے ہندوؤں سے پوچھا کہ تم کیوں مسلمان ہوئے؟ تو انہوں نے حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے کہا ہمیں یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نظر نہیں آتا، یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، تقویٰ ان کے چہروں پر یوں چمکتا تھا، ان کی خلوتوں کی عبادتیں یعنی ان کی راتوں کی عبادات ان کے چہروں پر نور بنا کے سجا دی جاتی تھی۔ آج ہماری زندگیوں میں ہم دیکھیں کہ آج ہماری وجہ سے کتنے لوگ بدل رہے ہیں، آج ہماری وجہ سے کتنے لوگ صحیح راستے پر آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہم خود پہلے اپنے آپ کو آگے رکھیں اور پھر پورے امت کی بھی ہم کو فکر کرنا ہے۔ اب آخری بات یہ ہے کہ تقویٰ ہے کیا چیز، اس سے پہلے بھی میں نے اس کو بیان کیا ہے۔ اب آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک اور بار تاکہ تقویٰ ہم کو یاد رہے، ہمیں بار بار یاد آتا رہے۔ تقوی کے بارے میں مشہور بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی خاردار راستے سے گزرے ہیں، یعنی کاٹی والے جھاڑ درخت جو پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے جن کو کیکر کے درخت کہتے ہیں، کبھی ان درختوں کے درمیان سے گزرنا ہوا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی حضرت گزرا ہوں۔ کیسے گزرتے ہیں؟ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر بچا کر گزرتا ہوں کہ میرا دامن کسی کانٹے میں الجھ نہ جائے۔ فرمایا یہ تقویٰ ہے کہ اے انسان تو اپنے دامن کو یوں بچا کے زندگی گزار کہ تیرا دامن کسی گناہ میں آلودہ نہ ہو جائے۔ یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔
اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا، ماشاء اللہ، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس وہ سب سے بہتر ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور اپنے لیے زاد راہ بھی جمع کر لو، اور بہتر زاد راہ تقوی ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے جہاں میاں بیوی کا تذکرہ آیا وہاں تقوی تقوی تقوی، سورہ نساء پڑھ کر دیکھ لیں، ہر چند آیات کے بعد تقوی تقوی تقوی۔ کیوں کہ جب تقوی نہ ہو ازدواجی زندگی صحیح نہیں گزرتی، اسی لیے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اللہ سے ڈرنا اور جان لینا کہ تم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اور یاد رکھنا کہ ایک دن تم کو اللہ سے ملاقات کرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر تقوی پیدا فرمائے، آمین۔ ہمارے حضرت پیر غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ کہتے ہیں، ان کے حضرت پیر غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جس کا اختیار کرنے سے تعلق اللہ میں فرق آئے۔ اللہ کے تعلق میں جو چیز سے فرق آتا ہے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو، اسے تقوی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صوفی بن کر بازار کی بنی ہوئی چیز نہ کھائی یہی کافی ہے۔ میاں یہ تقوی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ تقوی کسی ایک چیز کا نام نہیں، یہ تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک لاگو ہوتا ہے، اس کا تعلق پوری زندگی کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک سے پوچھیں، قرآن سمجھاتا ہے کہ تقوی کیا ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھیں کہ ہمیں سمجھائے کہ تقوی کیا ہے۔ اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ آپ قرآن میں دیکھ لیں۔ قرآن سمجھاتا ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ ان ساری باتوں پر عمل کرنے والے اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے لوگ، واولئک هم المتقون، اور یہ ہیں متقی لوگ۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہے سنے باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔